الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہی آج سچی کسی کی بھی نہیں ہے، آج سچی اور حقیقی بادشاہی ہے تو للرحمن، اس دن کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ جب قیامت قائم ہوگی، آسمان سے فرشتے زمین پہ اترنے لگیں گے۔ دنیا میں بھی بادشاہی اللہ کی ہے، آج بھی بادشاہی کس کی ہے؟ قیامت کے دن بادشاہی کو خاص کیا، جیسے سورۃ فاتحہ میں خاص کیا مالکی یوم، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ دنیا کا کون مالک؟ وہاں بھی قیامت کے دن کو خاص کیا، یہاں بھی اللہ نے اپنے ملک کو، بادشاہی کو، راج کو قیامت کے دن کے ساتھ خاص کیا، حالانکہ دنیا میں بھی بادشاہی اسی کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں حقیقی بادشاہی تو اللہ کی ہے، لیکن مجازن لوگ بھی مالک ہیں۔ یہ مکان کس کا ہے؟ میرا ہے۔ یہ چوپائے کس کے ہیں؟ فلاں ملک صاحب کے ہیں۔ یہ باغات کس کے ہیں؟ فلاں ذمہ دار کے ہیں۔ یہ زیور میرا ہے، یہ دولت میری ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ جائیداد میری ہے۔ اس دنیا میں حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن مجازی طور پہ اللہ نے کچھ لوگوں کو چیزوں کا مالک بنایا۔ قیامت کے دن یہ مجازی ملک بھی کسی کی نہیں ہوگی، ہر قسم کی ملک کس کی ہوگی؟ اس لیے وہاں مالک یوم الدین کہا، اور یہاں کہا الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن سچی بادشاہی کس کی ہوگی؟ یا اس لیے بھی خاص کر لیا، چلو ایک اور وجہ بھی بیان کر دیتے، یا قیامت کے ساتھ اپنے ملک کو اس لیے خاص کیا کہ اللہ یہود و نصارہ کی تردید کرنا چاہتے۔ یہودی بھی قیامت کے قائل تھے، عیسائی بھی قیامت کے قائل تھے، مشرکین مکہ قیامت کے قائل نہیں ہیں۔ یہود و نصارہ بعثت کے قائل ہیں، قیامت کے قائل ہیں، لیکن انہوں نے قیامت کے بارے میں بڑے غلط نظریے لوگوں کو پڑھا رکھے تھے۔ ایک نظریہ یہ پڑھا رکھا تھا کہ ہم صاحبزادے ہیں، ہم بڑوں کی اولاد ہیں، ہمیں آگ چھو لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، اور اگر ہماری پکڑ ہو بھی گئی نا تو جن کا لڑ ہم نے پکڑا ہوا ہے نا وہ بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، وہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں۔ اللہ ان کی نہیں موڑتا، وہ سفارش کرتے ہیں، اللہ ان کی نہیں موڑتا، وہ اللہ سے بات منوا لے۔ یہود و نصارہ نے لوگوں کو قیامت کے بارے میں اس طرح کی پٹیاں پڑھائی ہوئی تھیں۔ اللہ نے سورۃ فاتحہ میں کہا نا مالک یوم الدین، اس دن کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، سارے اختیار کس کے پاس ہوں گے؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم کاٹ کاٹ کھائے گا اپنے ہاتھوں کو، ندامت، حسرت، افسوس، ہائے کیا ہوا، میں نے دنیا میں کیا کیا، میں کیا کرتا رہا تھا۔ جس دن ظالم لوگ کاٹ کاٹ کھائے گا اپنے ہاتھ، یقول کہے گا یا لیتنی، ہائے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کی معیت میں اپنا راستہ بنایا ہوتا، میں آقا کی سنتوں پہ عمل کرتا، میں ان کے طریقوں پر چلتا، میں ان کے اسوہ کو اپناتا، جو راستہ انہوں نے دکھایا تھا میں اس کو اختیار کرتا، کاش میں نے اس راستے کو اختیار کیا ہوتا